بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے قرآن کی صورت میں کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے. کتابا متشابہا مثانی ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں، وہی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا رعب ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کے. ذالک ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ عطا فرما دیا ہے قرآن کی شکل میں کہ بندوں میں سے کوئی بھی جو اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہے، جو اللہ کے ساتھ اپنی عبدیت کی نسبت کرنا چاہے، وہ اللہ جو نظر تو نہیں آتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ ہم سب کو دیکھتا ہے، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی. وہ کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو وہ اللہ جو الرحمن علی العرش استوى، جو عرش پہ مستوی ہے، اس اللہ کے ساتھ یہ بندہ زمین پہ پھرنے والا، زمین پہ چلنے پھرنے والا، یہ انسان اللہ اکبر اگر اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہے، کبھی سوچا ہے کہ میں بندہ اور میرے اللہ کے ساتھ میرا تعلق اور میری نسبت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ جو مسجد ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس مسجد کا اگر نقشہ بنایا جائے نا تو اس مسجد کے مقابلے میں ہم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں. اور اگر اس گاؤں کا نقشہ بنایا جائے تو اس پورے گاؤں میں اس مسجد کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں. اور اگر اس پوری تحصیل کا نقشہ بنایا جائے تو اس میں اس پورے گاؤں کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں.
اگر اس پوری ڈویژن کا، پورے پاکستان کا نقشہ بنایا جائے تو پورا سرگودا اس کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اور آپ اگر پوری دنیا کا نقشہ بنائیں تو اتنا سا پاکستان رہ جاتا ہے، تو پھر میں کہاں ہوں؟ اللہ اکبر۔ پھر اس سے آگے بڑھتے جائیے، یہ زمین نظام شمسی کا حصہ ہے، جب یہ نظام شمسی کا حصہ بنتی ہے تو اس کی خود حیثیت اتنی سی رہ جاتی ہے، پھر یہ پورا نظام شمسی جب یہ کہکشاں کے ساتھ ملتا ہے، اس گلیکسی کے ساتھ ملتا ہے جہاں کروڑ ہا نظام ہائے شمسی ہے، اللہ اکبر، تو اس نظام شمسی کی بھی حیثیت ایک نقطے سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ پھر ان کہکشاؤں کا کلسٹر بنتا ہے، پھر کروڑ ہا لکھوک ہا کہکشائیں ملتی ہیں تو پھر ایک کلسٹر بنتا ہے۔ میں کہاں ہوں؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اور اللہ اس کی کبریائی، اس کا اندازہ تو کریں۔ ہم اس کی کبریائی کا اندازہ تو نہیں کر سکتے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم اپنی اوقات دیکھو کہ تم ہو کیا، اور کس اللہ کے ساتھ تم گفتگو کر رہے ہو، کس اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی بات کر رہے ہو، کس اللہ کے ساتھ اپنی عبدیت کی نسبت قائم کرنے جا رہے ہو۔ فرمایا اللہ کی ذات کی کبریائی کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، البتہ جو اللہ کا عرش ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یہ اگر اکٹھے کر لیے جائیں، پوری کائنات جس کا سائنسدان بھی آج تک احاطہ نہیں کر سکے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات بڑھتی چلی جاتی ہے، سائنسدان جہاں تک بھی پہنچ جائیں وہ اس کی وسعتوں کو نہیں پا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ اکبر، اس پوری کائنات کی حیثیت یہ ہے، آپ نے ایک مثال بیان فرمائی جیسے لقودق صحرا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو کہ کتنا لمبا چوڑا صحرا ہے، اس کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، تو جو اس حلقے کو اس صحرا کے ساتھ نسبت ہے وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ۔ تو پھر انسان کہاں ہے؟ انسان کی اوقات کیا ہے اللہ کی کبریائی کے سامنے؟ لیکن اندازہ کیجئے کہ وہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہو، سبحان اللہ۔ ابھی حافظ عبدالستار آسم صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ تم الحمدللہ رب العالمین کہا کرو، اور نماز میں جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور انسان کا مقام کیا بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادنا سی اور حقیر سی مخلوق کی اس گفتگو کے جواب میں فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی۔ کیا مقام ہے انسان کا؟ یہ کس سے بنتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قرآن سے بنتا ہے۔ یہ مقام، اللہ سے گفتگو، اللہ کے ساتھ نسبت، یہ ایک خاکی ارضی مخلوق جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے، گویا جو قرآن سے جڑے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے جڑ گیا۔ فرمایا فتمسکوا بہ، لہذا اس سے جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دو گارنٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمانوں قرآن سے جڑ جاؤ، دو گارنٹیاں ہیں۔ کیا؟ فرمایا وَلَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا،
تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو اس کے بعد نہ تو کبھی گمراہ ہوگے اور نہ ہی کبھی برباد ہو. یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ یہ مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی. تو یہ جو اللہ کا قرآن ہے یہ اصل میں انسانیت کے لیے اللہ کا انعام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں معجزہ ہے جو مجھے اللہ نے عطا کیا. کسی کو کوئی معجزہ عطا ہوا، کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا ہوا. اور معجزہ بھلا کس لیے عطا ہوتا ہے؟ معجزہ جس بھی نبی کو عطا ہوا ہے وہ اس لیے عطا ہوتا ہے کہ لوگ معجزے کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ جائیں. قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے اندر وہ طاقت ہے. قرآن کے اندر یہ طاقت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جو قرآن سے جڑ گیا، قرآن کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ اس رستے پر لے جاتا ہے جس سے سیدھا رستہ اور ہے ہی کوئی. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور جو قرآن کے مطابق اپنا کردار بنا لیتے ہیں ان کو پھر قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے سارے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملتا رہا. بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. ہر بشر کے لیے ہدایت کا سامان اللہ کرتا رہا. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو کوئی نہ کوئی معجزہ نہ ملا ہو. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا ہے. لیکن وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، لیکن جو اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جو معجزہ مجھے ملا ہے وہ نہ تو عصا سانپ بنتا ہے، نہ پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے، نہ ہی ہاتھ بغل میں ڈالنے سے چمکدار بنتا ہے، نہ لوگوں کے لیے ہدایت کا اس طرح کا کوئی سامان کیا ہے، نہ مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ ہے، نہ بیمار کو کوڑی کو اچھا کرنے والا معجزہ ہے، نہ گھر سے کھا کر آنے والے کو یہ بتانا معجزہ ہے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو. معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، جو مجھے معجزہ ملا ہے، فرمایا وَحْيًا اوحاہ اللہ تعالی الیہ، اللہ نے مجھے وحی کی شکل میں یہ قرآن عطا فرمایا. مجھے معجزہ یہ ملا. معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز. پہاڑ سے اونٹن نکلی، عاجز کر دیا. عصا سانپ بنا، عاجز کر دیا. اب یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان کا معجزہ قیامت تک چلے گا. اس کی حفاظت کا ذمہ بھی نازل کرنے والے نے اپنے پاس رکھا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب معجزے کی شکل میں موجود ہے. اللہ اکبر. اور معجزے کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز. ہدایت کی کتاب، یہ کتاب ہدایت ہے. ہدی للمتقین. اللہ اکبر. یہ ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. پتہ کیا فرق ہے؟ ہدی للناس کا مطلب ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدی للمتقین کا مطلب ہے صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جو بچ بچ کے چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. ہدی للناس کا معنی ہدا، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. ہدا کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے، ہدا کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، ہدا کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے. ہدی للناس ہے، ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے. شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ساری انسانیت کو راستہ دکھاتا. لیکن منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا. راستہ دکھاتا سب کو ہے، منزل مقصود پہ
ہر ایک کو نہیں پہنچاتا. فرمایا ہدی للمتقین، منزل مقصود پہ اس کو پہنچاتا ہے جس کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیری رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. مولویوں نے کنفیوز کر دیا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی کیسی بات کرتا ہے، کوئی کیسی تقریر کرتا ہے، کوئی کیسی جماعت بناتا ہے، کوئی کیسی تنظیم بناتا ہے. اللہ میرا راستہ گم ہو گیا، میں تیری ناراضگی سے بچنے والے راستے پر جانا چاہتا ہوں، اللہ تیری خوشنودی حاصل کرنے والے راستے پر جانا چاہتا ہوں. ایسا دل میں احساس پیدا ہو گیا اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. قرآن وعدہ کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. باقی کام قرآن کا ہے، یہ ہوتا ہے معجزہ. باقی کام قرآن کا ہے. لوگ دلیلیں دیتے ہیں قرآن کے سچا ہونے کی. قرآن معجزہ ہے، قرآن حق ہے. اور حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جس کو ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن آپ اپنا ثبوت ہے، قرآن آپ اپنی دلیل ہے. کوئی کہے میں قرآن کی سچائی کی دلیل مانگتا ہوں، اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دیجئے، وہ قرآن پڑھے گا، قرآن اپنا آپ خود بتا دے گا کہ میں حق ہوں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے. جس طرح قرآن حق ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق ہے. جیسے قرآن کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سورہ یاسین میں جن 3 رسولوں کا ذکر ہوا، اللہ فرماتا ہے یکے بعد دیگرے ایک ہی بستی میں 3 رسول بھیجے. وہ آگے سے کوئی بڑے بدبخت تھے، انہوں نے کہا ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو. رسولوں کو کہہ رہے ہیں جھوٹے. اب رسول آگے سے دلیل کیا دیتے ہیں؟ کوئی انہوں نے دلائل کا انبار نہیں لگایا، کوئی کتابیں نہیں پڑھوائیں، کوئی اپنے سچا ہونے کے لیے کوئی تقریریں نہیں کی. آگے سے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں. یہ دلیل کافی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دلیل کافی ہے. لہذا اللہ کا قرآن ایک معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کیلکولیشن میں، گنتی میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس کے اثرات بھی گنتی میں آنے والی چیز نہیں ہے. اور پھر قرآن ہدایت دیتا نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں ہدایت دیتا. ہدایت کی کتاب ہے، دیتا نہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. بلکہ سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ قرآن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے اوپر نازل ہوتا ہے نا، یہ لازماً ان یہودیوں کے سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا. وَلَا يَزِيدَنَّ 2 دفعہ فرمایا، یہ فقرہ 2 دفعہ دہرایا. وَلَا يَزِيدَنَّ لازماً اضافہ کرے گا. اللہ اکبر، یہ تو کتاب ہدایت ہے. اضافہ کفر میں کرتا ہے، اضافہ سرکشی میں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پڑھنے والا دل، سمجھنے والا دل، قبول کرنے والا دل لے کے پڑھے تو اس کو ہدایت دے گا. جو اس کو قرآن سمجھے ہی نہ، اللہ کا کلام ہی نہ سمجھے. بارش ہوتی ہے نا، بارش، تو بارش ہر زمین پر ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ہر زمین پر اثرات مختلف ہوتے ہیں. کہیں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، کہیں پکی پتھریلی زمین ہو ویسے ہی صاف ہو جاتی ہے، اور جو زرخیز زمین ہے وہ اسی پانی کی وجہ سے وہ کھیتی لہلانے لگتی ہے. بس یہی فرق ہے.
جس کا معدہ خراب ہو نا، کبھی دیکھا ہے ٹائیفائڈ ہو جائے نا تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو روٹی نہیں دینی، حالانکہ روٹی تو قوت بخش غذا ہے، وہ تو انسان کی جسم کو تقویت بخشتی ہے، لیکن اب معدہ خراب ہے، اب اگر قوت بخش غذا دی جائے گی تو اس کی بیماری میں اضافہ کرے گی۔ تو جو بدبخت پہلے ہی سرکشی میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو کفر میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے بنتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن پڑھیں بھی، جن کا معدہ خراب ہے، ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ شفا ہے کن کے لیے؟ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے اس کے اندر کچھ نہیں ہے قرآن، لہذا سب کو ہدایت نہیں دیتا۔ سنا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ۔ بندہ گمان جیسا رکھے میں اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں، جو یہ سمجھے میرا اللہ میری سنتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے، اور جو یہ سمجھے کہ میرا اللہ نہیں سنتا، اس کی وہ نہیں سنتا۔ ایسے ناقدرے کی وہ کیوں سنے؟ جو سمجھتا ہے کہ وہ سنتا ہے تو اس کا اعلان ہے کہ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو جہاں بھی پکارو میں اس کی سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جو کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، ایسے بے قدرے کی اللہ نہیں سنتا۔ انا عند ظن عبدی بھی، غیرتوں مالا ہے، اناؤں مالا ہے، لہذا وہ اس کی سنتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے۔ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ بدبخت کیسے ہیں جنہوں نے اللہ کا قدر ہی نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس کا کلام ہے، اس غیرتوں اور اناؤں والے کا کلام، اور یہ اس کی صفت ہے۔ کلام اللہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لہذا جو غیرت اور انا اللہ کی ذات میں ہے، وہی غیرت اور انا اللہ کے کلام میں ہے۔ جس طرح کا معاملہ اللہ کرتا ہے، ایسا ہی معاملہ اللہ کا کلام کرتا ہے۔ لہذا جو سمجھے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اللہ میں نے ہدایت لینی ہے، اس کو یہ منزل مقصود پر پہنچانے والی ہدایت دیتا ہے۔ راستہ بتانا، راستہ دکھانا وہ تو سب کو کرتا ہے، سب کو بتاتا ہے یہ راستہ جاتا۔ رہنمائی ہے نا، رہنمائی کی ایک پرت یہ ہے ایراء الطریق۔ آپ سے کوئی پوچھے میں نے سرگودا جانا ہے، آپ کو سڑک بتا دیں ادھر سے چلے جاؤ، ادھر چلے جانا، ادھر چلے جانا، ادھر چلے جانا، سرگودا آ جائے گا، یہ بھی رہنمائی ہے۔ لیکن کسی سے آپ پوچھے کہ میں نے سرگودا جانا ہے، وہ آپ کو گاڑی میں بٹھائے اور جا کے سرگودا چھوڑ آئے، یہ منزل مقصود پر پہنچانا ہے، یہ بھی رہنمائی ہے۔ قرآن راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، منزل مقصود پہ صرف اس کو پہنچاتا ہے جو قرآن کا ہو جاتا ہے، جو اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا راستہ گم ہو گیا ہے، تو مجھے راستہ عطا فرما دے۔ جو اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ ایصال الی المطلوب والی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے ہدایت نہیں ملتی، قرآن کو اپنے دل پر نازل کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ دل کے ساتھ منسلک کریں اس کو، اور اگر قرآن کو بے قدری کے ساتھ پڑھا، یا پڑھا تو کسی اور مقصد کے لیے پڑھا، ہم میں سے اکثر تو قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اگر ہم سروے کریں نا، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ معاف فرمائے کوئی 10% نکلیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، باقی تو پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ اور جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھے کیوں پڑھتے ہیں؟
وہ کہیں گے ثواب لینے کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں تو ثواب ملتا ہے۔ تو جو ثواب کے لیے پڑھے گا اس کو ثواب تو ملے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ انا عند ظن عبدی بھی، یہ غیرتوں اور اناؤں والے کا کلام ہے، اور عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام۔ جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ جو اس کے اندر غیرت اور انا ہے وہ قرآن کے اندر بھی غیرت اور انا ہے۔ لہٰذا جو اس کو ثواب لینے کی نیت سے پڑھتا ہے، قرآن اس کو ثواب دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ جو اس کو فہم کی نیت سے پڑھتا ہے، ایک فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا، یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ہے، لیکن جس کی نیت ہی قرآن کو سمجھنا ہے، مجھے نقطے سمجھ آ جائیں، قرآن کی تفصیل سمجھ میں آ جائے، اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے، بس اس کا ٹارگٹ ہی یہی۔ اس کو سمجھ تو آ جائے گی، ہدایت اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا مقصد ہی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اگر صرف قرآن کو سمجھ لینے سے ہدایت ملتی ہوتی تو جو مستشرقین ہیں نا، وہ سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے۔ جتنا انہوں نے باریک بینی سے قرآن کو پڑھا ہے نا، اتنا شاید باریک بینی سے مسلمانوں نے بھی نہیں پڑھا۔ مستشرقین نے اس نیت سے پڑھا ہے کہ وہ اس میں سے غلطیاں نکالیں، لہذا ہدایت سے کسی کو مل گئی، ایکسیپشنز ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے، اعلان ہے اللہ کا، اللہ کے قرآن کا، ھدی للمتقین۔ یہ ان کو ہدایت ملے گی جو دل میں یہ خوف۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ایک دوہرا احساس سینے میں چھپائے پھرے اور اس احساس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور وہ دوہرا احساس کیا ہے؟ وہ دوہرا احساس یہ ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے دل میں یہ احساس ہے، ہر وقت یہ تڑپ ہے، اور اس تڑپ سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کو منزل مقصود پر لے جاتا ہے۔ میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث۔ معجزہ کیسے ہے سمجھ لیجئے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے۔ کتابا متشابہا مثانی، اللہ اکبر! سمجھ لیجئے، ایسی کتاب جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور بار بار وہی دہرائی جاتی ہیں۔ یہ 2 خصوصیات ایسی ہیں کہ دنیا کا کوئی ادیب، دنیا کا کوئی شاعر جب وہ اپنا کلام لکھتا ہے نا، تو وہ 2 باتوں سے بڑا پرہیز کرتا ہے۔ ایک تو اس میں مشابہت نہ ہو، بار بار وہی چیز، اور دوسرا تکرار نہ ہو۔ مشابہت اور تکرار، جس کے کلام میں مشابہت اور تکرار ہو، مخلوق میں سے کسی کا بھی کلام، اس کے اندر مشابہت ہو، اس کے اندر تکرار ہو، وہی فقرے بار بار دہرائے گئے ہوں، تو وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی کلام لے لیجئے، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو لفظ ایک دفعہ استعمال ہو گیا وہ دوبارہ استعمال نہ ہو۔ کیوں؟ مشابہت ہوگی یا تکرار ہوگی تو کلام اپنی تاثیر کھو دے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہی معجزہ ہے، اللہ نزل احسن الحدیث۔ مخلوق کے کلام میں اور خالق کے کلام میں یہی تو فرق ہے۔ مخلوق کا کلام اس میں تکرار ہو اور مشابہت ہو تو وہ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ کائنات کا بہترین کلام ہے، اس میں مشابہت بھی ہے، اس میں تکرار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تاثیر کیا ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ قرآن سن کر۔
ہمارے تو کبھی رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے. ہم نے تو قرآن بچپن سے سننا شروع کیا, آج تک سنتے آئے ہیں, سارا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں, بڑی بڑی اچھی تلاوتیں ہم سنتے ہیں, ہمارے تو کبھی رونگٹے نہیں کھڑے. اللہ, سمجھ لیجئے ہدایت کا سسٹم اللہ نے کیا بنایا. ہدایت کا آٹومیٹک سسٹم ہے. فرمایا کتاب وہی ہے, دنیا اور مخلوق کے کلام میں جو چیز تاثیر ختم کر دینے کا باعث ہے, خالق کے کلام میں ایسی مشابہت, ایسی تکرار کہ حفاظ بھی بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آنا ہے, علیم قدیر آنا ہے کہ غفور الرحیم آنا ہے کہ علیم خبیر آنا ہے. اللہ کی صفات بار بار وہی, بار بار وہی, بار بار وہی, حفاظ بھول جاتے. لیکن یہ معجزہ ہے, لیکن یہ معجزہ ہے, یہی تو معجزہ ہے. وہی بار بار دہرائی جانے والی, مشابہ لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مشابہ لگ گیا, پورا قرآن ایک دوسرے کے مشابہ ہے, بار بار تکرار ہے, لیکن ہدایت ہے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہدایت. مشابہت کی بات میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حجاز کے گورنر رہے, بعد میں خلیفہ بھی رہے. ان کی عادت تھی گورنری کے دور میں بھی اور خلافت کے دور میں بھی وہ مناظرے کروایا کرتے تھے. سکھ, عیسائی, اس وقت کے جو بھی غیر مسلم ہوتے تھے, یہودی, سب کو بلا لیتے تھے, مسلمان بھی, سارے مل کے وہ ڈیبیٹ کرتے, اپنے اپنے مذہب کے دلائل دیتے. مقصد اس کا یہ ہوتا تھا, وہ مناظروں کا دور تھا, مقصد اس کا یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو ہدایت ملے, دلائل کا تبادلہ ہو. تو ایک شخص جو یہودیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آیا, اگلے مناظرے پہ آیا تو مسلمانوں کی طرف سے آیا. عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا, تم تو پچھلی دفعہ یہودیوں کی طرف سے آئے تھے اور بڑے تیز ترار دلائل دیتے تھے, تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے بس میں مناظر تھا تو میں ہر وقت اسی تلاش میں رہتا تھا کہ قرآن کی کوئی غلطی پکڑیں, مسلمانوں کی کوئی غلطی پکڑیں. وہ کہتا ہے سب سے زیادہ جو چیز مجھے تکلیف دیتی تھی اور سب سے زیادہ جس بات کا مجھے جواب نہیں آتا تھا, وہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے, اس میں دنیا کے کسی کونے سے آپ قرآن اٹھاؤ, ایک لفظ کیا ایک حرف کا بھی فرق نہیں پاؤ گے. وہ کہتا تھا یہ مجھے سب سے زیادہ مسلمانوں کا دعویٰ تکلیف دیتا تھا. وہ کہتا میں سکیم سوچتا رہتا تھا, کوئی سکیم ایسی بنے کہ قرآن کے اندر کوئی ہم ایسی تبدیلی کر سکیں کہ ایک جگہ کا قرآن دوسرے جگہ کے قرآن سے مختلف ہو جائے. لہٰذا اس نے کہا کہ میں نے سوچا, سکیم سوچی کہ یہ جو آیات کے آخر پہ اللہ کی صفات ہے نا, یہ صفات تو حفاظ کو پتہ نہیں چلتی کہ کون سی صفت آنے والی. تو اس نے کہا میں نے سکیم بنائی کہ ایک طرح کی صفات کو دوسری طرح کی صفات سے بدل دیتا ہوں. ایک آیت سے صفات اٹھاتا ہوں, دوسری آیت کے ساتھ لگا دیتا ہوں, وہاں سے اٹھاتا ہوں وہاں لگا دیتا ہوں. تو شروع میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, تو آہستہ آہستہ میں یہ کہنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ دیکھو وہاں کا قرآن اور ہے, یہاں کا قرآن اور ہے. کہتا یہ میں نے سکیم بنائی. سکیم بنا کے اب یہ وہ کہانی سنا رہا ہے اپنے مسلمان ہونے کی, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. تو کہتا ہے کہ جب میں نے سکیم بنا لی تو سب سے پہلی آیت جس میں نے اللہ کی صفات میں تبدیلی کی وہ سورہ مائدہ کی آیت تھی. کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو سنائی, السارق والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت, اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا, یہ بدلہ اس بات کا جو انہوں نے کرتوت کیا. نکالا من اللہ, سزا ہے اللہ کی طرف سے. اس آیت کے آخر پہ ہے واللہ عزیز حکیم. وہ کہتا ہے میں نے اس کی جگہ لگا دیا واللہ غفور الرحیم. واللہ عزیز حکیم کی جگہ واللہ غفور الرحیم لگا دیا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ واللہ غفور اپنی سکیم پورے قرآن کی تھی, پہلی آیت کے ساتھ اللہ کی صفات بدلی. دیکھ لیجئے قرآن معجزہ ہے, سبحان اللہ. اس نے یہ بدل کے, تو کہتا ہے میں نے ایک بندے کو سنائی, مسلمان کو, تو وہ مسلمان آگے سے کہتا ہے کہ آیت صحیح کیسے ہے, میں حافظ تو نہیں ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آیت صحیح کیسے ہے,
لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے کہ جو تم آیت پڑھ رہے ہو یہ غلط ہے. حافظ بھی نہیں ہوں, آیت آتی بھی نہیں ہے, صحیح آیت کا پتہ بھی نہیں ہے, لیکن جو تم پڑھ رہے ہو یہ غلط ہے. یہ ہوتا ہے معجزہ, عاجز کر دینے والا. وہ کہتا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میں حواس باختہ ہونے کو آ گیا کہ یہ حافظ بھی نہیں ہے, اس کو آیت آتی بھی نہیں ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا صحیح کیا ہے, پھر بھی اس نے میری غلطی پکڑ لی اور پہلی آیت ہی سنائی تھی, سکیم کہاں جاتی. وہ کہتا میں نے اس سے پوچھا تمہیں پتا کیسے چلا, جب تمہیں آتی کوئی نہیں آیت, حافظ تم نہیں ہو, تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ آیت غلط پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ میں نے, اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے, یہ عاجز کر دینے والی چیز, یہ آپ اپنا ثبوت ہے, یہ حق ہے, یہ منزل مقصود پر پہنچانے والی کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں اللہ کے غصے کا یا اللہ کی سزاؤں کا ذکر ہے, وہاں اللہ کی صفت مغفرت و رحمت کا ذکر نہیں آ سکتا. جو آیت تم پڑھ رہے ہو اس میں سزا کا ذکر ہے, ہاتھ کاٹ ڈالو, چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت, اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو, جزام بما کسبا, یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے, نکالم من اللہ, سزا ہے اللہ کی طرف سے. تو جہاں سزا کی بات آ رہی ہو وہاں صفت مغفرت و رحمت کی بات نہیں آتی. اس لیے واللہ غفور الرحیم یہاں نہیں آتا. کیا آتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہاں غفور الرحیم نہیں آتا. یہ قرآن ہے, یہ معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ, مجھے اللہ نے یہ معجزہ دیا, اور معجزہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے. لہذا فرمایا مجھے جو معجزہ اللہ نے دیا یہ ساری دنیا سے, سارے نبیوں سے طاقتور معجزہ ہے. فَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں, ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ, قیامت والے دن میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں. کیوں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے, قیامت تک کے لیے قائم ہے. جو اس سے جڑ گیا وہ ہدایت پا گیا. یہ قرآن سیدھے منزل مقصود پہ لے جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ ملتی کیسے ہے؟ یہ ان کو ملتی ہے. یہاں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی, یہ کتاب ایسی ہے جو باہم ملتی جلتی آیات, بار بار دہرائی جانے والی آیات, اسی قرآن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کے؟ میرے آپ کے تو نہیں ہوتے. فرمایا اس کے لیے بھی ایک شرط ہے. کیا؟ وَتَقْشَعِرُّ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. سب کے نہیں ہوتے. یہ دل میں اللہ کے خوف کا پتہ کیا مطلب ہے؟ دیکھو کوئی فکرہ ہوتا ہے نا, کوئی کلام ہوتا ہے, صاحب کلام کا جتنا روب ہو اس کی تاثیر اسی وجہ سے ہوتی, اتنی زیادہ اس کی تاثیر ہوتی. مثلا اگر کوئی شخص کہے پکڑ لو, یہاں آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کہے پکڑ لو, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر یہی بات میں کہوں پکڑ لو, کچھ بھی نہیں. اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہے پکڑ لو, فرق ہے نا, فکرہ وہی ہے, لیکن تھانے دار کہے گا تو پھر اس کی حیثیت اور ہے. اور اگر یہی بات صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ دے پکڑ لو, اس کی حیثیت اور ہے. اور اگر ملک کا وزیر اعظم کہہ دے پکڑ لو, اہمیت اور بڑھ گئی. لہذا جیسے جیسے صاحب کلام کا روب بڑھتا جائے گا ویسے ویسے کلام کی تاثیر بڑھتی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, کبھی دل میں سوچو تو صحیح یہ کلام کس کا ہے, کبھی سوچو تو صحیح, کبھی اس کی کبریائی کا احساس تو کرو. جب یہ احساس دل میں خشیت آ جائے گی, اللہ کا رعب دل میں آ جائے گا, ایک ایک فکرہ دل کے اوپر اثر کرے, پھر رونگٹے کھڑے ہوں گے. لہٰذا نہ ہمیں کبھی یہ سوچا کس کا کلام ہے, وہ کیسے کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے,
کس کو کہہ رہا ہے؟ نہ کبھی ہم نے سوچا، نہ دل میں روب پیدا ہوا، نہ کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کبھی یہ سوچ کے دیکھیں، کبھی اللہ کی خشیت دل میں بٹھا کے پھر قرآن سنیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، چیلنج ہے قرآن کا۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کس دن رونگٹے کھڑے ہو گئے نا، بس یہ کلک ہونی ہے، پھر باقی ہدایت کا عمل آٹومیٹک شروع ہو جانا۔ یہ ایسا کتاب، ایسا قرآن ہے، ایسا معجزہ ہے۔ ایک دم کلک ہو گئی نا، فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر سارا کام خود ہی ہو جاتا ہے، دل بھی جھک پڑتے ہیں، جسم بھی جھک پڑتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ بس جس دن یہ کام ہو گیا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا۔ اللہ کرے ہمیں بھی وہ ہدایت مل جائے۔ اور یہ منزل مقصود والی ہدایت مانگا کرو۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اس یہ ترجمہ نہ کیا کرو ذہن میں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھایا تو اس نے ہوا ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر لے جا، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلاتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچا دے۔ یہ ترجمہ ذہن میں رکھا کرو۔ اور پھر یہ قرآن کیسے پہنچاتا ہے؟ بات لمبی ہو گئی، میں صرف 2 حدیثیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ قرآن منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے، ماننے والوں کو بھی۔ یہ قرآن جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیجئے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تم سب کے لیے دلیل اور حجت ہے۔ بس فرق یہ ہے، کسی کے حق میں حجت ہے، کسی کے خلاف حجت، کسی کے حق میں، کسی کے خلاف۔ کیا میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ یہ قرآن ہمارے حق میں قیامت والے دن حجت بن سکے؟ اگر یہ حق میں حجت نہیں ہے تو اس نے خلاف حجت بننا ہے، اور جو حق میں حجت بن گیا اس نے جنت میں پہنچا دینا ہے، جو خلاف حجت بن گیا اس نے جہنم میں پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، تفسیر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میں صرف منزل مقصود کی بات کر دیتا ہوں۔ کس منزل پہ قرآن پہنچاتا ہے؟ حق ادا کر دیا۔ 5 حق ہیں قرآن کے: ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے، اس سے تو بہتر کائنات میں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ خیرکم، جو قرآن سے جڑ گیا وہ خیرکم ہو گیا، تم میں سے سب سے بہترین ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن بھلا کہاں نازل ہوا ہے؟ قرآن، اس کے ساتھ جڑنے والی ہر چیز عظیم ہوئی ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ، آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی بن گئے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، کائنات کا بہترین شہر بن گیا۔ جس رات میں نازل ہوا، کائنات کی بہترین رات بن گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوا، کائنات کا بہترین مہینہ بن گیا۔ جو فرشتہ لانے والا تھا وہ سارے فرشتوں میں سے افضل ہو گیا۔ یعنی قرآن کے ساتھ جڑنے کی بات ہے، یہ ایسا پارس کا پتھر ہے جو اس سے جڑ گیا وہ کندن بن گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، صاحب قرآن کو کہا جائے گا، قرآن والے کو، قرآن کے ساتھی کو۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں حافظ قرآن کو کہا جائے گا۔ سن لیجئے، صاحب قرآن قرآن کا ساتھی ہوتا ہے، حافظ قرآن بھی صاحب قرآن ہو سکتا ہے، اور غیر حافظ قرآن بھی قرآن کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جس نے زندگی میں قرآن کو ساتھی بنایا، جس نے زندگی میں قرآن کو ساتھی بنایا، قرآن ایسا با وفا ساتھی ہے، پھر یہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت والے دن یقال
اللہ ملتانی صاحب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی. قیامت والے دن جنت میں صاحب قرآن کو کہا جائے گا، قرآن کے ساتھی کو کہا جائے گا، قرآن والے کو کہا جائے گا. تو کیا ہم قرآن والے ہیں؟ کیا قرآن کو ہم نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے؟ جس نے قرآن کو یہاں زندگی کا ساتھی بنا لیا یہ پھر کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ باوفا ساتھی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اقرأ القرآن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اور صحابیو قرآن پڑھتے رہا کرو، انہو یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی شفاعت کرتا ہوا آئے گا. کس کی؟ اپنے ساتھیوں کی، صاحب کی. بناؤ نا صاحب اس کو، بناؤ نا ساتھی اس کو. تم کہتے ہو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، آئے کیسے؟ اس سے واقفیت رکھی. سمجھ لو آپ دنیا میں زندگی میں کسی شخص کے ساتھ دن میں چاہے 5 وقت ملتے ہو، سلام دعا سرسری سی ملاقات، السلام علیکم، بس گھر کو چلے گئے، السلام علیکم، گھر کو چلے گئے. ساری زندگی آپ ملتے رہو، کبھی بھی آپ کو اس سے تعارف نہیں ہو سکتا وہ کون ہے اور آپ کون ہے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی وقت گزارو اکیلے بیٹھ کے، اس سے پوچھو تم کون ہو، اپنا آپ بتاؤ میں کون ہوں. کسی سے ایک رات تنہائی میں گزار لو، وہ اپنی ساری زندگی کا کچا چٹھا آپ کو بتا دے گا، اور آپ سے سارے راز بھی بتانے کا موقع دے گا. تو کبھی قرآن کے ساتھ بھی تنہائی میں بیٹھو نا. قرآن کے ساتھ جس نے تنہائی میں وقت نہیں گزارا، یہ قرآن اس کو اپنا ساتھی کیسے بنائے؟ قرآن اس کو اپنا ساتھی بناتا ہے، اپنے راز اس کو دیتا ہے جو اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے. اکیلے تنہائی میں وقت گزارے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی ایک آدمی سمندر کی تہہ پہ تیرتا رہے، سمندر کی سطح پہ تیرتا رہے. وہ کبھی ہیرے جواہرات کو پہنچ سکتا ہے؟ وہ ہیرے جواہرات ملتے ہیں اس میں غوطہ لگانے سے. قرآن کے سطحی طور پر آپ اوپر پھرتے رہیں، آپ ہیرے جواہرات تک نہیں پہنچ سکتے. ساتھی بنائے قرآن کو. فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی. صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ساتھ فرمایا اور ٹھہر جا، آہستہ آہستہ پڑھنا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. چڑھتا جا، پیدل تھوڑی چڑھنا ہے، وہاں زینے لگے ہوں گے. یہاں الیکٹرک زینے، لفٹیں پتہ کتنی تیز لگی ہوئی ہیں. بڑے بڑے پلازوں کے اندر، بڑی بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگز کے اندر دنیا کی لگی ہوئی لفٹیں. میں ایک جگہ گیا، انہوں نے بتایا یہ 1 سیکنڈ میں 4 منزلیں طے کر جاتی ہے. 1 سیکنڈ میں 4 منزلیں. انا للہ و انا، اتنی تیز. اور وہ 44ویں منزل میں ہم نے جانا تھا، اور یوں اس نے دبایا اور یوں ہم باہر نکلے تو سارا شہر نیچے آیا پڑا ہے. ہم حیران ہو گئے. یہ تو دنیا کے زینے ہیں. جنت کے زینوں کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں جب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جائے گا اور وہ زینے جا رہے ہوں گے، ایک لمحے میں کتنا وہ اس کے کتنے درجے اوپر جا رہا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 1 درجے کا فرق پڑ گیا نا، 1 درجے کا، تو نچلے درجے والے اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں. 1 درجے کا فرق پڑ گیا. تو جب قرآن پڑھنے والا ٹھہر ٹھہر کے، مٹک مٹک کے، سمجھ سمجھ کے، لہک لہک کے قرآن پڑھ رہا ہوگا، اور زینے، جنت کے زینے کتنے تیزی سے چڑھ رہے ہوں گے، تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. اللہ اکبر. اور دوسری طرف جس نے حق نہیں دیا، بس یہ آخری حدیث سن لیجئے، اپنی بات مکمل کرتا ہوں. حق دینے والے کو کہاں مقام ملا؟ اللہ اکبر. غالباً جنت الفردوس ہی ہوگا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس سے اونچی کوئی جنت نہیں، اس سے اوپر بس اللہ کا عرش ہے. ساری نہریں بھی اسی سے نکلتی ہیں. لہذا اللہ سے جب مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ اکبر. دوسری طرف بخاری اور مسلم کی لمبی حدیث ہے،
میں صرف مختصر کر کے آخری ٹکڑا عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت جہنم کا یہ ماحول یہ بتاتا ہے حدیث کا کہ جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بہت ساری امت جہنم میں جل رہی ہوگی. میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا. جب تک اللہ چاہے گا میں اللہ کی کبریائی بیان کروں گا, تحمید و تقدیس کروں گا. جب اللہ چاہے گا مجھے اللہ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ, مانگو کیا مانگتے ہو. میں عرض کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امت جہنم میں جل رہی ہے, ان کو نکال کے جنت میں ڈال دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ ایک نشانی مقرر کر دے گا, جا اس نشانی کے جتنے لوگ ہیں ان کو جہنم سے نکالو, جنت میں ڈال دو. میں ڈال دوں گا, ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی. پھر سجدے میں گروں گا, پھر جب تک اللہ چاہے گا میں اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہوں گا. پھر اللہ فرمائے گا سر اٹھاؤ, مانگو کیا مانگتے ہو. میں پھر عرض کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے میری امت کو نکال کر جنت میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ کم تر نشانی بیان کر دیں گے, میرٹ لو ہو جائے گا. جا اس نشانی کے بھی جتنے لوگ ہیں نکال کے جنت میں ڈال. فرمایا میں ان نشانی کے لوگوں کو بھی جنت میں ڈال دوں گا, میری امت ابھی بھی بہت ساری جہنم میں رہ جائے. تیسری دفعہ پھر میں سفارش کروں گا, تیسری دفعہ پھر مجھے اذن ہوگا اللہ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنی چھوٹی نشانی بیان کر دیں گے, مقرر کر دیں گے کہ مجھے لگے گا کہ اب تو میں ساری امت کو نکال لوں گا. لیکن فرمایا کہ جب میں اس نشانی کے لوگوں کو بھی نکال لوں گا تو میری امت ابھی بھی جہنم میں رہ جائے گی. اللہ, 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد بھی فرمایا یہ بھلا کون رہیں گے. فرمایا ما باقیہ, اب کوئی نہیں بچے گا الا من قد حبسہ القرآن. اب وہ بچیں گے جن کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہیں. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکتی. اور جس کو قرآن نے روک لیا فرمایا ای وجب علیہ خلود, اس پر جہنم کی ہمیشگی واجب ہوگی, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جس کو قرآن نے روک لیا. لہذا منزل مقصود پر, یہ منزل پر پہنچانے والی کتاب ہے. جس نے اس کا حق ادا کر دیا, القرآن حجت لک او علیک, یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. اگر حق میں ہو گیا تو اعلیٰ جنتیں ہیں, خلاف ہو گیا تو ہمیشگی کا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا حق ادا کرنے اور اس کو اپنا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.